ضمیر صاحب غیر مقلدین آج کل ان پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صاحب یہ بہت بڑے اس وقت کے اسکالر ہیں. یہ چند باتیں کیا بیان کر رہے ہیں استوا اور اللہ کے بیٹھنے کے تعلق سے. ان لوگوں نے ابھی غیر مقلدوں میں یہ کلپیں بہت چل رہی ہے اور یہ بات کئی عالموں نے ان کے کہی، لیکن میں یہاں صرف 2 ہی عالموں کو پیش کر رہا ہوں ان کے، کیونکہ یہ 2 عالم اس وقت ابھی ان کی جماعت میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. ہماری تردید میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے. آئیے پہلے ایک کلپ سنیں، اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں. ابو زید ضمیر کو میں سنا رہا ہوں، ذرا سنیے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. امام الذہبی کی کتاب ہے العلو. العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے. اب یہاں رک رہا ہوں، دیکھیے جملہ کچھ ہے دلیل کچھ ہے. واقعی غیر مقلد بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. یعنی سننے والے کو لگے کہ اب امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں. دلیل میں کیا لا رہے؟ امام ذہبی کی کتاب العلو. ارے ذہبی کی کتاب پیش کر رہے ہو اور عقیدہ امام ابو حنیفہ کا بتا رہے ہو، کتاب ابو حنیفہ کی بتا رہے ہو. تو امام ابو حنیفہ کی کتاب تھوڑی ہے یہ. آپ خود کہہ بھی رہے ہو کہ العلو کا حوالہ ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ذہبی. تو ذہبی کا حوالہ دے رہے ہیں اور جملہ پہلے کیا ہے؟ کیا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ تو دوگلی پالیسی اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا. کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں. امام الذہبی کی کتاب ہے العلو. العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے. اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے. الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے. الفقہ الاکبر. اب یہاں رک گیا دوسرا جھوٹ. ابو المطیع البلخی جن کا نام کیا ہے پورا؟ الحکم ابن عبداللہ البلخی. ان سے یہ لکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ الحکم ابن عبداللہ البلخی جن کی کنیت ابو مطیع ہے. انہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی. اب یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، لیکن دوسرا غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ محمد علی. میں یہاں روک رہا ہوں اس کلپ کو. محمد علی صاحب کو سن لیجیے، اس کلپ کی اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، الفقہ الاکبر کے بارے میں. الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے. اب ایک غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب کی سند نہیں ہے، 250 سال بعد لکھی ہے. حنفی مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ہے. اور اختلاف بھی کس پر ہے کہ امام اعظم کی ہے یا نہیں. اور یہ صاحب نے دوسرا جھوٹ کیا بولا کہ الفقہ الاکبر جو ہے وہ ابو موتی بلخی کی لکھی ہوئی ہے. اب آئیے پھر وہیں سے سنیے کہ ابو موتی بلخی کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یقول الاکبر کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے. میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم. فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سماواته. امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ ہے کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو ایسا جو آدمی کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا، وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولیکن لا یدری العرش فی السماء فی الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر.
ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے، لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم. تو قال اذا انکر انه فی السماء فقد کفر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا. امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے. کہاں ہے پبلک؟ کیا عقیدہ ہے بتائیے؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ایسا اللہ ہر جگہ ہے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے. یہ کون مانے گا؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ بتایا کہ ابو موتی بلخ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ زمین پہ ہے، مجھے نہیں معلوم. تو امام ابو حنیفہ نے کہا جو یہ کہے کہ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم وہ کافر ہو گیا. اور ابھی تک میں یہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں نا کہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اوپر نیچے سمتوں سے پاک ہے. اور امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کہہ رہے وہ شخص کافر ہو گیا. اس نے پھر سوال کیا اس سائل نے دوبارہ کہ اللہ کہاں ہے، تو امام اعظم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. اس نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، آسمانوں میں ہے کہ زمین میں ہے. جو ایسا سوال کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی کافر ہو گیا. اور یہ کس کتاب سے انہوں نے پیش کیا؟ العلو امام زاہبی کی. اب آئیے ان کی سن لیجئے، مولانا طالب الرحمان صاحب پاکستان کے، انہوں نے بھی اسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا لیکن کتاب دوسری ہے، روایت یہی بیان کر رہے ہیں. ان کی بھی سنیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں چونکہ ان کی تقلید کرنے والے ہی لوگ موجود ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں. کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ. اس کو لکھنے والا بھی حنفی اور اس کی شرح کرنے والا بھی حنفی. موتی بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. موتی بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں. امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں فقط کفر، اس آدمی نے کفر کیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں. موتی بلخی کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی یہ مان لے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے علم نہیں کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، مجھے اس کا علم نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہو کافر، وہ کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے. لأنہ انکر ہذہ الآیہ، کیونکہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی. امام دونوں حضرات نے یہ روایت بیان کی، بس اس کی اوپر تھوڑی سی گفتگو اور پھر اختتام کر دوں گا میں، پھر انشاءاللہ حضرت سے بھی کچھ کلمات حسنہ ہم کو سننے ہیں. دونوں حضرات نے واقعات لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ بیان کیا، مفہوم ایک ہی ہے. دونوں نے الگ الگ کتابوں کے حوالے دیے. ابو زید ضمیر صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ علامہ صاحبی کی کتاب ہے العلو. طالب الرحمان صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کتاب کا انہوں نے نام لیا شرح عقیدۃ الطحاویہ. یہ لکھی ہوئی ہے حضرت امام ابن ابی العز کی. اب آئیے سنیے، دونوں میں روایت بیان کی گئی ابو موتی بلخی سے. سب سے پہلی بات ابو زید ضمیر کی اگر طرف ہم رجوع کر کے بات کریں، العلو کا انہوں نے حوالہ دیا علامہ زیبی کی کتاب کا، تو علامہ زیبی کی تاریخ وصال کیا ہے ذرا وہ سن لیجئے. امام صاحبی کا انتقال ہوا ہے
अल्लामा माफ़ कीजिएगा अबू मूती बल्खी का जो इंतकाल हुआ है, जिनका नाम क्या बताया, जो इसके रावी है, जो इमाम अबू हनीफा से ये रिवायत बयान कर रहे हैं, उनके सामने ये वाक़या हुआ, वो जो नकल कर रहे हैं कि इमाम आज़म से ये एक शख्स ने सवाल किया कि जो कहे कि अल्लाह कहाँ है मुझे नहीं मालूम, इमाम आज़म ने कहा वो काफिर है, इसलिए कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। उसने कहा अर्श कहाँ है मुझे नहीं मालूम, तो इमाम ने कहा वो भी काफिर हो गया, इसलिए कि अर्श आसमानों के ऊपर है, जैसा कि कुरान में। अबू मूती बल्खी, जिनका नाम अल हकम इब्न अब्दुल्ला है, इनकी तारीख विसाल है 211 हिजरी। कौन सी कब विसाल हुआ इनका? 211 हिजरी में। और अल्लामा ज़ैबी की पैदाइश होती है 673 हिजरी में। अल्लामा ज़ैबी कब पैदा हो रहे? 673 हिजरी में, यानी इनके इंतकाल के 462 साल के बाद ये पैदा हुए। और दोनों जनाब ने चालाकी क्या की कि अबुल मूती बल्खी की वो सनद कहां से कैसे यहां तक पहुंची अल्लामा ज़ैबी तक, ये अबू ज़मीर ने बयान नहीं किया। और अबू मूती बल्खी से ये जो साहिब किताब है शरह अक़ीदतुत ताविया इब्ने अबिल इज़, इन तक ये सनद कैसे पहुंची, वो सनद दोनों ने गायब कर दी। इसकी सनद ही नहीं है असल में। और जिस रिवायत की सनद ना हो वो रिवायत मुनक़ती होती है, काबिल एतबार। सनद ही नहीं है कि अबू मूती बल्खी से इन तक आई कैसे। अल्लामा ज़ैबी डायरेक्ट अबू मूती बल्खी का कौल नकल कर रहे हैं, और दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 462 हिजरी का। तो सवाल यह है कि अबू मूती बल्खी ने यह कहा अल्लामा ज़ैबी तक आई, तो इस दरमियान के सारे रावी गायब है। 462 साल के सारे रावी गायब है, एक भी रावी नहीं। कि रिवायत तो मुनक़ती है, और जो रिवायत मुनक़ती हो वो काबिल एतबार नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, शरह अक़ीदतुत ताहविया का हवाला दिया इन्होंने, अबू क्या नाम है, तालिबुर रहमान साहब ने। शरह अक़ीदतुत ताहविया के मुसन्निफ कौन है? इब्ने अबिल इज़। इनका विसाल हुआ, खत्म कर दें जी, अच्छा, इनका इंतकाल हुआ 792 हिजरी में, 92 हिजरी में, 792 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अब आप वाली किताब देखिए शरह अक़ीदतुत ताहविया, ये PDF में नेट पर भी मौजूद है। अगर किसी को हार्ड कॉपी में ना मिले तो नेट पे ढूंढ ले, नेट पे मिल जाएंगी। इन्होंने जो कौल बयान किया, इसमें हवाला किसका दिया इन्होंने? किताब अल फारूक का। शरह अक़ीदतुत ताहविया के जो मुसन्निफ है, उन्होंने लिखा है कि ये रिवायत किस किताब में है? अल फारूक, किताब अल फारूक। अब किताब अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी, जिनका विसाल 481 हिजरी में हुआ। तो अबू मूती बल्खी जिनका विसाल 211 में, और अल फारूक के मुसन्निफ अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी 481 में। तो इब्ने इज़ शरह ताहविया के जो मुसन्निफ है और अबू मूती बल्खी, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है, दोनों की जो आप विसाल और पैदाइश की तारीख जोड़ेंगे तो 270 हिजरी का, 270 साल का फासला है। तो अबू मूती बल्खी से इनकी कोई मुलाकात साबित ही नहीं, 270 साल के बाद ये पैदा हुए उनके। इसकी भी बीच की सारी सनद गायब है, यानी इस किताब में भी सनद नहीं और उस किताब में भी सनद नहीं, दोनों किताबों में सनद गायब है। शरह अक़ीदतुत ताहविया में जिस किताब के हवाले से रिवायत बयान की गई वो अल फारूक है। ये किताब आज मौजूद ही नहीं है। कोई भी अहले हदीस अगर जिसमें दम खम हो तो ये किताब अल फारूक हमको दिखा दे। ये किताब दुनिया से नापैद हो चुकी है ही नहीं। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि किताब अल फारूक मोतबर भी नहीं है। अगर वो किताब अव्वल तो मिलती नहीं है, अब किसी कदीम नुस्खे में, किसी कदीम लाइब्रेरी में अगर किसी के यहाँ हो, मिल भी जाए मुश्किल से, तो मोतबर नहीं। इसकी दलील क्या है? खुद अल्लामा ज़हबी, जिनका हवाला इन साहब ने दिया है, जिनकी विसाल की तारीख 748 हिजरी है, अपनी किताब जरा व तादील और उस्मा रिजाल की बड़ी मशहूर किताब है सियारुल अलामुन नुबाला, जिल 18 सफ़ा 509 पर वो लिखते हैं कि किताब अल फारूक में ज़ईफ़, बातिल और मौजू हर तरह की हदीसें हैं। अल्लामा ज़हबी उस किताब के बारे में खुद कह रहे कि किताब मोतबर नहीं है, कि इसमें बातिल हदीसें भी लाई गई है, बातिल रिवायतें भी बयान की गई है। इसी तरह इमाम इब्ने हजर अस्कलानी मुतवफ़ा 892 हिजरी, 892 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। फ़तुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 13 सफ़ा 468 पे फरमाते हैं कि किताब अल फारूक का जो लिखने वाला था, इसने अपनी किताब में बहुत मुबालगे से काम लिया, बड़ा चढ़ा के लिखता था। मुबालगा उमूमन ज़िम में बयान होता है, ज़िम में कि झूठ बोलना, गढ़ देना, बड़ा चढ़ा के बयान करना।
ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ الفاروق کے مصنف ابو اسماعیل الحروی کو تانا دیا کرتے تھے، جھوٹا اور کذاب کہا کرتے تھے. تو اول تو جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب معتبر نہیں، کتاب موجود نہیں، اور اس کا جو مصنف ہے اس پر بھی جرائے ہوئی ہے. اور پھر ابو موتی بلخی جو ہے جس کا یہ حوالہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ راوی بھی معتبر نہیں. اب یہ بہت ساری رائے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں اتنا، میں صرف نام لے کے ایک اجماعی طور پہ بات عرض کر دوں کہ علامہ زیبی ہو، ابن معین ہے، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن حبان، امام بخاری، امام ابن حاتم، یہ تمام محدثین نے لکھا اس کے بارے میں، ابو موتی بلخی کے بارے میں، کہ یہ ضعیف راوی ہے، جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا. بعض نے کذاب تک کہا اس کو کہ بہت ہی بڑا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. تو ابو موتی بلخی جس کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ راوی بھی معتبر نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی مزیدار بات کیا ہے، طالب الرحمان صاحب نے موتی بلخی حنفی، لکھنے والا حنفی، بیان کرنے والا حنفی بول کے زور دیا کہ حنفیوں کی کتاب میں لہذا بات بڑی معتبر ہے. لیکن خود طالب الرحمان صاحب نے کتاب لکھی تبلیغی جماعت والوں کے رد میں جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کے عقائد، صفحہ نمبر 52 پر وہ خود کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں، ابو موتی بلخی جو ہے یہ انتہائی کذاب اور جھوٹی حدیث گڑھنے والا ہے. جس راوی کے بارے میں خود یہ جرا کر چکے، اب اپنا مطلب تھا تو یہاں دوگلا پن انہوں نے یہ کیا کہ اسی راوی کو معتبر بتا کے پیش کر دیا. تو لہذا یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں. اور ابو موتی بلخی کی اس روایت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بیٹھنے، اٹھنے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اس کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ عرش حادث ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. دوسری بات، عرش مخلوق ہے، اللہ مخلوق کا سہارا لینے سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اللہ کی شان نہیں بلکہ یہ اس کی ذات پر عیب لگانا ہے. عرش پر بیٹھنا کس کی شان ہے؟ عرش پر بیٹھنا اس کی شان ہے جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو. اور سب سے افضل ذات کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی شان ہے کہ عرش پر جلوہ گر ہو. اس کو مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا کہ قیامت کے دن عرش پر رسول اللہ جلوہ گر ہوں گے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.